إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما احکم الحاکمین اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، جو ہمارا خالق مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے وقت کی اہمیت اور اس کا صحیح استعمال۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد کا دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو مسلمان بظاہر بہت دیندار بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد جس طرح لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، جس طرح سے لوگ اپنی زندگیوں کی گھڑیوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ بیان سے باہر ہے، ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی رمضان کا مہینہ گزرنے سے پہلے ہماری زندگی جس طرح سے بلا کسی ترتیب کے گزرتی ہے، بلا کسی پلاننگ کے گزرتی ہے، رمضان کے بعد بھی ہمارا وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے اور اس بات پہ غور کرنا ہے
کہ اللہ تعالی نے جو زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عمر دی ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں سانس لینے کا موقع دیا ہے، یہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہی عبادت کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، صرف رمضان کے مہینے میں ہی آخرت کی تیاری کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف رمضان کے مہینے میں ہی جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک تم کو موت نہ آ جائے۔ موت کی گھڑی جب تک نہیں آ جاتی ہے، ایک مسلمان کو اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم اور آپ انشاءاللہ آج غور کریں گے کہ انسانی زندگی کی کیا اہمیت ہے، اللہ نے ہم کو جو یہ وقت دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پہ اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں اللہ تعالی نے ایک طرف عصر کی نماز کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر، ایک طرف فجر کی نماز کا تذکرہ کیا، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت یہ دنیا کمانے کا وقت ہوتا ہے، لوگ دنیا کمانے کے چکر میں عصر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، اور فجر کی نماز کے وقت کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت یہ سونے اور آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنی نیندوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے چین اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کو جو ہے مکمل طور سے آرام پہنچانے کے لیے فجر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہیں رات کی قسم کھائی واللیل اذا یغشا، کہیں دن کی قسم کھائی والنہار اذا تجلی، بہت سارے مقامات اللہ رب العالمین نے دن کی اور رات کی اور اوقات کی قسمیں کھا کر کے دنیا کے لوگوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو وقت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ وقت جو گزر رہا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میدان محشر میں ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں، کہاں عمر کو گنوا دیا، کہاں عمر کو بتایا، کہاں عمر کو گزارا، کس کام کے اندر گزارا۔ ان شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کہاں گزاری، جوانی کیسے بتائی، جوانی کے اوقات کو کن کاموں میں گزارا، یہ بھی سوال ہوگا۔ آپ غور کیجئے، یہ قیامت کے جو 5 سوالات ہیں، ان 5 سوالوں میں 2 سوالوں کا تعلق وقت سے ہے، انسان کی زندگی سے ہے۔ غور کیجئے، پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا، یہ بھی ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، یہ بھی ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ آپ غور کرتے جائیے، یہ پہلے 2 سوالات جو ہیں ان دونوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اور تیسرے کا تعلق مال سے ہے، اور اسی طرح سے ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اسی طرح چوتھے کا تعلق بھی مال سے ہے، اور آخری جو سوال ہے اس کا تعلق علم سے ہے۔ زندگی کے بارے میں سوال، مال کے بارے میں سوال، علم کے بارے میں سوال۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا زندگی صرف کھانے پینے کے لیے ہے؟ کیا زندگی صرف عیش و آرام کے لیے ہے؟ کیا زندگی صرف دنیا کمانے کے لیے ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، بندگی کریں۔ اس دنیا کا مقصد، اس دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے، دنیا کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آج لوگ سوالات کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب میں کاروبار میں اتنا بزی ہوں، دنیا کمانے میں اتنا بزی ہوں، روزی روٹی کمانے میں اتنا مشغول ہوں کہ ہم کو نماز کا وقت نہیں ملتا۔ جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، پہلے ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر وہ مومن ہوتے تو پہلے اپنی عبادت کے اوقات کا حساب لگاتے کہ ہم عبادت پہلے کریں گے، اس کے بعد روزی کمائیں گے، آخرت کی تیاری پہلے کریں گے، اس کے بعد دنیا کمائیں گے، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل معاملہ آخرت کا معاملہ ہے، جس کی آخرت بن گئی
جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ دنیا کمانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کفر و شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قیامت کے دن جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کا داخلہ جنت میں مل گیا، جس کو داخلہ جنت کے اندر مل گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم دنیا کمانے کے لیے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے اللہ رب العالمین کے فرامین کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمیں دنیا بھی کمانا ہے اور اس کے ساتھ آخرت کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہماری زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور ہماری جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کیونکہ جوانی یہ زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، ایک تندرستی کا معاملہ اور ایک فارغ البالی کا معاملہ۔ جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو اس کو تندرستی کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو تندرستی کی قدر نہیں کرتا، تندرستی میں اچھے اعمال نہیں کرتا، تندرستی میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تندرستی میں آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اور جب بیمار ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتا، مسجد میں آنے کے لائق نہیں ہوتا، تب افسوس کرتا ہائے ہائے اتنی عمر ہماری گزر گئی جوانی کی، تندرستی کی، طاقت اور قوت کی، سب مسجد میں آنا چاہیے تھا، مسجد میں تب نہیں گئے، اور اب تو چاہتے ہوئے بھی مسجد میں ہم نہیں جا سکتے، چاہتے ہوئے بھی 5 وقتہ نمازوں کی محافظت جا کر مسجد میں نہیں کر سکتے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں سے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تندرستی ملتی اس کی قدر نہیں کرتے، وقت ملتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تب افسوس کرتے، وقت گزرنے کے بعد افسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو روزی دے رکھی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کی گھڑی آنے سے پہلے پہلے تم کتنے بھی کما لو، پیسے جمع کر لو، بینک بیلنس کر لو، لیکن تم نے اگر اپنی زندگی میں مال کو صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو مرنے کے ٹائم تم کو افسوس ہوگا۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تب افسوس ہوگا، تم کو یقین ہو جائے گا کہ اب دنیا سے ہم جا رہے ہیں، تم کو یقین ہو جائے گا کہ اپنے مکان سے اور دولت سے ہم کو جدا ہونا پڑے گا۔ اس وقت کہو گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ پروردگار تھوڑی مہلت کیوں نہیں دیتا، تھوڑی مہلت دے دے، میں یہ روپے پیسے جو بینک بیلنس کر کے رکھا ہوں جمع کر کے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، تیری راہ میں خرچ کر ڈالوں۔ لیکن اس وقت کوئی عبادت، کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، سنن ترمذی کی روایت ہے، جب غرغرے کا وقت آ جاتا ہے، جانکری کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت کسی بھی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم غور کرتے ہیں وقت اور دنیا کے اعتبار سے وقت کی کیا اہمیت ہے۔ دنیا کے اندر وقت یہ سب سے قیمتی چیز ہے، دنیا کے اندر وقت یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے وقت کی جتنی قدر کرتا ہے دنیا کے لوگ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں۔ یہ اصول یاد رکھیے، دنیا کے اندر بھی جو انسان وقت کی جتنی قدر کرتا ہے دنیا کے لوگ اس کی اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ کسی بھی میدان کا ماہر ہو، آپ اس کی زندگی کا محاسبہ کریں گے، زندگی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، وقت کو برباد نہیں کرتا، وقت کا صحیح استعمال کیے بغیر دنیا کے کسی بھی میدان میں کسی کو کامیابی نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ جو بے حیائی اور برائی کو فروغ دیتے ہیں وہ بھی اپنے اوقات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، ہم نیکیوں کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ لوگ اسلام کے خلاف
زہر پھیلانے کے لیے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کو عام کرنے کے لیے لوگ اپنے اوقات کا استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے وقت کا استعمال کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ جو وقت کی جتنی قدر کرتا ہے دنیا کے لوگ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں۔ کسی بھی میدان میں مہارت حاصل کرنا ہے اگر آپ کو وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، آپ کو وقت کے صحیح استعمال کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی، ورنہ جو لوگ وقت کو ضائع کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوتے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے وقت کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو وقت چلا گیا واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جو چلا گیا تو چلا گیا۔ ایک گھنٹہ ہماری زندگی کا گزر گیا، وہ گھنٹہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ایک ہفتہ چلا گیا، وہ ہفتہ واپس نہیں آئے گا۔ ایک رمضان چلا گیا، وہ رمضان واپس نہیں آنے والا ہے۔ تو وقت جو چلا گیا ہم نے اس کو ضائع کر دیا، وہ دوبارہ واپس ہم نہیں لوٹا سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وقت کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اتنی قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح سے وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی چوری نہیں کی جا سکتی۔ روپے کی چوری کی جا سکتی ہے، پیسوں کی چوری کی جا سکتی ہے، گاڑی کی چوری کی جا سکتی ہے، ہیرے جواہرات کی چوری کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی چوری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وقت ٹھہرتا ہی نہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ کسی کے وقت کو آپ خراب تو کر سکتے ہیں دھوکہ دے کر کے، غلط کاموں میں پھنسا کر، لیکن وقت کی چوری نہیں کی جا سکتی۔ وقت کا خزانہ نہیں کیا جا سکتا کہ وقت کو آپ جمع کر کے رکھ لو، منمانی استعمال کرو، کیونکہ وقت رکتا ہی نہیں، گھڑی چلتی رہتی ہے، زندگی کی سانس آتی اور جاتی رہتی ہے۔ مال کا خزانہ کر سکتے ہیں، دولت کا خزانہ کر سکتے ہیں، روپے پیسے کا خزانہ کر سکتے ہیں، زمین و جائیداد کا خزانہ کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا خزانہ آپ نہیں کر سکتے۔ جتنا زیادہ آپ وقت کا صحیح استعمال کریں گے اتنا زیادہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین کے نزدیک وقت کی کیا اہمیت تھی۔ ہمارے نوجوانوں کی بات تو چھوڑ دیجیے، کس طرح سے اوقات کو وہ ضائع کرتے ہیں بھی میں تذکرہ کروں گا، لیکن پہلے آئیے غور کرتے ہیں کہ سلف صالحین وقت کی کتنی اہمیت سمجھتے تھے، وقت کے مقام کو کس طرح وہ سمجھتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 9 کے تحت ایک روایت نقل کی ہے۔ عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، عمارہ بن خزیمہ بن ثابت وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ میرے والد محترم جو بوڑھے ہو گئے تھے۔ بہت عبرتناک واقعہ، غور کیجیے گا۔ آج جب لوگ 50-60 سال کے ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اب میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اب میں بوڑھا ہو گیا، نہ وہ دنیا کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، نہ دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کانوں کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں آدمی کو تیاری آخرت کی کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، گھر میں بچوں کی بیٹھ کر تربیت کرنی چاہیے، لیکن بڑھاپے میں بھی پہنچنے کے باوجود لوگ کھانا اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد چوراہوں کا رخ کرتے ہیں، ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں، جا کر کے وہاں دوسروں کی غیبت و چغلی کرتے ہیں۔ بڑھاپے کی زندگی میں بھی نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ غور کیجیے گا، صحابہ رسول بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم جن کا نام خزیمہ بن ثابت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ میرے والد محترم کو خطاب کر کے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کر کے کہا، کس کو؟ عمارہ بن خزیمہ بن ثابت، عمرہ کے ابو جو تھے، خزیمہ بن ثابت کو خطاب کر کے کہا کہ اے خزیمہ ابن ثابت، آپ کے پاس زمین ہے، اللہ نے آپ کو زمین دے رکھی ہے، اس زمین میں کچھ پودے کیوں نہیں لگا دیتے کہ صدقے جاریہ ہو جائے؟ پودے لگاؤ گے تناور درخت بن جائے گا، لوگ سایہ حاصل کریں گے، اگر پھل دے گا تو پھل کھائیں گے، جب تک وہ درخت رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت تھی کہ آپ بوڑھے ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے کھیت میں جا کر کچھ پودے ہی لگا دیجئے، کچھ پودے لگا دو، زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کب موت آ جائے۔ یہ پودے لگاؤ گے تو مرنے کے بعد جب تک وہ درخت دنیا میں رہے گا،
جب تک لوگ سایہ حاصل کریں گے، درخت سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ جیسے آج کل اکثر لوگ جواب دیتے ہیں، میں تو بوڑھا ہو گیا، اب میں تو 50 سال کا ہوا، میں تو 60 سال کا ہوا، میں تو کل مر جاؤں گا، اب مجھے کیا کام دے رہے ہو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی، الفاظ ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر۔ انہوں نے جواب میں کہا، انا شیخ کبیر اموت غدا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ اپنے کھیت میں کچھ پودے لگا دو، وہ پودے بڑے ہو جائیں گے، درخت بن جائیں گے، تمہاری زندگی کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں گے، ثواب ملے گا، تو انہوں نے کہا انا شیخ کبیر اموت غدا، میں بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں تو کل مر جاؤں گا، میں تو کل مر جاؤں گا، میری زندگی کا کیا پتا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم عزم کرو، عازم علیک، عزم کرو، تم ارادہ پکا کرو کہ تم پودے لگاؤ گے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھے صحابی سے ان کو لے گئے، ساتھ میں لے گئے کھیت میں اور بٹھایا ان کو اور کہا تم بیٹھو، میں پودے لگاتا ہوں تمہاری طرف سے۔ اللہ اکبر، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا کہ آدمی بوڑھا ہو گیا پھر بھی اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ وقت ضائع نہ کرو، کچھ نہ کچھ کرتے رہو، کوئی نہ کوئی کام کرو جو مرنے کے بعد تم کو فائدہ دے۔ آج بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد بھی لوگوں کو ہوش نہیں آتا، لوگوں کو عقل نہیں آتی، سوچتے اب میں ریٹائر ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ تو کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کے لیے دعا تو کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، بچوں کی تربیت تو کر سکتے ہیں، گھر والوں کی دیکھ ریکھ تو کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں نعیم بن حماد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن مبارک آپ علم کب تک حاصل کرو گے؟ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، کب تک پڑھتے رہو گے؟ تمہارے پڑھنے کا سلسلہ کب بند ہوگا؟ تو انہوں نے کہا حتی الممات، جب تک موت نہیں آتی ہے میں علم حاصل کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ، موت جب تک نہیں آتی ہے میں علم حاصل کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا جذبہ، زندگی کی اہمیت سے متعلق کہ اپنے اوقات کو برباد نہیں کرتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں، انی لأمقت الرجل ان اراہ فارغا، میں اس شخص کو دیکھ کر غصہ ہو جاتا ہوں جو خالی وقت اپنا گزارتا ہے، اپنے اوقات کو خالی گزارتا ہے، نہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے نہ دین کا کوئی کام کرتا ہے۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا غصہ ہو جاتا ہوں، ناراض ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں بھلا بتاؤ کہ تم میں سے اگر کوئی سفر کے لیے نکلتا ہے تو کیا کچھ تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سفر کے لیے توشہ جمع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا دنیا سے آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، دنیا سے آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حج کرو، نمازیں پڑھو، نفل نمازوں کا اہتمام کرو اور نفلی روزوں کا اہتمام کرو، یہ آخرت کی تیاری کے طریقے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی آدمی واٹس ایپ میں پورا دن ضائع کرتا ہے، پوری رات ضائع کرتا ہے، کوئی فیس بک میں لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب میں لگا ہوا ہے۔ اچھے کاموں کے بجائے برے کاموں میں لوگ اپنے اوقات کو زیادہ برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو وقت ہے میرے بھائیوں، اس وقت کا اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے، اور اس وقت میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ اچھا برا ہمارے ذریعہ انجام دیا جا رہا ہے، ہمارے اعضاء اور جوارح کے ذریعہ ہم جو کچھ اچھا اور برا کر رہے ہیں، یہ سارا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے،
یہ سارا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، محفوظ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین لکھنے والے جو فرشتے ہیں، بزرگ فرشتے، یہ ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم اپنی زبان سے جو جملہ بھی نکالتے ہیں، جو کلمہ بھی نکالتے ہیں، ایک فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جو کچھ لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں اپنی زندگیوں کا حساب دینا پڑے گا، اور قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ روزے کا نہیں ہوگا، وہ حج کا نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ کا نہیں ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اور آج ہماری زندگیوں سے نماز ہی غائب ہے۔ رمضان میں جیسے تیسے پڑھ لیا، رمضان کے بعد سوچتے اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو آدمی کامیاب و کامرہ ہو جائے گا، اگر نماز میں ناکام ہو گیا تو اگلے مراحل بھی ناکام ہو جائیں گے، اور اگلے مراحل میں وہ آدمی کامیابی کے بجائے خسارہ اٹھانے والا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں موبائلوں کے اندر، واٹس ایپ کے اندر 2 منٹ پہ 4 منٹ پہ میسج آتے ہیں، 50 گروپ ہیں، 60 گروپ ہیں، انہی کے پیچھے ہم نے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، والدین کو بھی چھوڑ دیا، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ اسی موبائل نے ان کی روزیوں کو بھی حرام کر دیا۔ اپنی ڈیوٹی کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس سے ہٹ کر کے موبائل کے اندر بزی ہے، وقت استعمال کر رہے ہیں لیکن غلط کام کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے، کسی بھی کمپنی کے اندر، کسی بھی آفس کے اندر آپ کو کام دیا گیا، آپ اس کام کے کرنے کے بجائے موبائل میں جو ہے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بظاہر تو آپ ڈیوٹی میں ہیں، بظاہر آپ ڈیوٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مالک یہ سوچ رہا ہے کہ بڑی محنت کر رہا ہے، جیسے دیکھتے موبائل چھپا دیتے، اور جیسے کوئی سامنے سے گزر جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، پھر اپنے موبائل کے اندر جو ہے دوستوں سے اور فرینڈ سے گفتگو اور ہمارے بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے معاہدہ کیا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی میں آپ کو جو ذمہ داری دی گئی، آپ کو جو کام دیا گیا، اگر آپ نے اس کام کو نہیں کیا اور اپنے وقت کو ایسے استعمال کیا، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہم کو جواب دینا پڑے گا، اور ہماری روزی اگر معاہدے کے خلاف ہم نے اس ڈیوٹی کو نبھایا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی، وہ روزی بھی ہماری حرام ہو جائے گی، کیونکہ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے دیں گے آپ کو، اور کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے، یا بہت سارے لوگ یوٹیوب کے ذریعہ کمائی کی کوشش کرتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، اور ایسی چیزیں اس میں شیئر کرتے ہیں جس سے ان کا خود وقت ضائع ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی زندگی کا معاملہ ہے، یہاں بھی ہمیں حساب دینا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے صرف اللہ نے پیدا نہیں کیا، آپ دنیا کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ، دنیا کماؤ لیکن حرام طریقے سے دنیا نہ کماؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی، صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ، کہ دنیا کے لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ آج حال وہی ہے، جو آدمی زیادہ پیسہ کما لے جائے اسی کو لوگ بہت بڑا ہیرو کہتے ہیں، جو زیادہ پیسہ کما لے جائے اسی کو لوگ بہت زیادہ کامیاب کہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ مال جو کما رہے ہیں غلط طریقے سے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، اور حرام کھانے والے کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، یہ مت سوچنا کہ ابھی تو جوانی کی زندگی ہے، ابھی تو جوانی کی عمر ہے، ابھی ہم بڑی لمبی زندگی گزاریں گے، 50-60 سال ہونے کے بعد پھر مسجدوں کو پکڑیں گے، پھر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ کسی کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی یہ زندگی ختم ہو جائے، کبھی انسان موت کے حادثے کا شکار ہو جائے، کبھی انسان کی موت آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، جوان دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے بیمار بیٹھے رہتے ہیں، تندرست دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہٹے کٹے لوگ
جن کے بارے میں لوگوں کو بڑی آرزویں اور بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ ابھی تو ہم بہت زندہ رہیں گے، گھر سے نکلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر سے نکلے حادثے کا شکار ہو گئے، تو یہ وقت جو ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے، جو یہ زندگی دی ہے، اللہ اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے، حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کر دیا ہے، بیکار پیدا کر دیا ہے، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کو ہماری طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جوانے کی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی موت آ سکتی ہے، چاہے آپ 40 سال کے جوان ہوں، چاہے 35 سال کے جوان ہوں، چاہے 30 سال کے جوان ہوں، چاہے 22 سال کے جوان ہوں۔ یہ جوانی کو بھی موت نہیں دیکھتی، بڑھاپے کو موت نہیں دیکھتی، آپ کی ذمہ داریوں کو موت نہیں دیکھتی، آپ کے پلاننگ کو موت نہیں دیکھتی۔ جب وقت آ جائے گا کوئی آپ کو بچا نہیں پائے گا، اس لیے زندگی کی قدر کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، بھلا بتاؤ جب تمہاری روح تمہارے نرخرے میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، حلقوم میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اور تم ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو بچا نہیں پاتا، دنیا کا کوئی رشتہ دار آپ کو بچا نہیں پاتا، وانتم حینئذ تنظرون، یاد کرو وہ موت کی گھڑی اگر آ گئی، موت کا وقت آ گیا اور تم نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہے، تم نے آخرت کی زندگی کے بارے میں توشہ جمع نہیں کیا ہے، آخرت کے بارے میں محنت اور کوشش نہیں کی ہے، اللہ کو راضی اور خوش نہیں کیا ہے، میرے بھائیوں روتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ دنیا کی زندگی دوبارہ تم کو واپس نہیں ملے گی۔ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، زندگی کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سارے بھائیوں نے رمضان کے مہینے کے بعد عبادتوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، شیطان نے ان کو تھپکی دے کر کے سلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ رمضان میں تو اتنی ساری نیکیاں کر لیے، رمضان میں اللہ کو خوش کر لیے، راضی کر لیے، اب کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، جس طرح سے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار اخلاص پر ہے، اسی طرح سے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے۔ جتنی بھی نیکیاں کر لو، لیکن جس وقت آپ کو موت آئے گی آپ نے سچی توبہ نہیں کیا ہے، گناہ کرتے رہے اور سوچا کہ توبہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، بڑے بڑے گناہ کر کے مر گئے، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ زندگی عبادت کے لیے ہے، یہ زندگی اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واذکرونی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ آج ثواب جاریہ کی بات اگر کی جاتی ہے تو دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثواب جاریہ کی بات لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، لیکن ثواب جاریہ کے بجائے زیادہ تر لوگ عذاب جاریہ والا کام کرتے ہیں، گناہ جاریہ والا کام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہے، آپ نے فیس بک کا گروپ بنایا ہے، آپ نے غلط قسم کے لوگوں کو ایڈ کیا ہے، آپ کا مقصد بے حیائی پھیلانا، غلط لوگوں سے دوستی کرنا، غلط میسج کو عام کرنا، فحاشی کو فروغ دینا۔ اللہ کی قسم میں ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات کہتا ہوں، میری بھی زندگی کا معاملہ ہے، آپ کی زندگی کا بھی معاملہ ہے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، آپ کو بھی حساب دینا ہے۔ آپ نے اگر کوئی ایسا گروپ تیار کیا ہے جو بے حیائی کو فروغ دینے والا گروپ ہے، ٹائم پاس کرنے والا گروپ ہے، لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنے والا گروپ ہے، آپ نے اس میں پاس ورڈ لگا کر کے رکھا ہے، آپ مر جائیں گے، گروپ چلتا رہے گا، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، گناہوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کوئی دنیا کا کوئی آپ کا بھائی، کوئی رشتے دار بھی اس کو روک نہیں پائے گا، کیونکہ آپ نے اس میں پاس ورڈ لگا کر کے رکھا ہے۔ آپ اس کے گروپ کے بنانے والے تھے، آپ تو چلے گئے، لیکن وہ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے کے لیے آپ نے جو گروپ بنا کر کے رکھا تھا وہ گروپ زندہ رہے گا، کنٹینیو چلتا رہے گا، میسج آتے رہیں گے، شیئر ہوتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں گناہوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، میں اپنے ان تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو سوشل
میڈیا میں بہت سرگرم ہیں اور بہت زیادہ جو ہے عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے شک کی زندگی گزارتے ہیں اور ایسے ایسے میسج بھیجتے ہیں جس سے لوگوں کی آخرت برباد ہو جائے، لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے، لوگ بے حیائی اور زنا کی طرف آگے بڑھ جائیں۔ میں ان تمام بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، ایسے کام کرو جس کے ذریعہ مرنے کے بعد آپ کو نیکیاں ملتی رہیں، آپ کو ثواب ملتا رہے، آپ کو اجر ملتا رہے، ورنہ دنیا میں جتنا گناہ کر کے نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد اس سے زیادہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی کسی کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے، تو جتنا ثواب گناہ کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ثواب بلانے والے کو بھی ملتا ہے، دعوت دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ آج کسی آدمی کو اگر منع کیا جائے، اس کو تنبیہ کی جائے تو کہتا ہے مولانا صاحب یہ تو ہماری زندگی کا پرسنل معاملہ ہے، ہماری زندگی کا ذاتی معاملہ ہے، یہ تو دوست اور احباب کے ساتھ ہم اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کوئی دوست آپ کی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی آپ کا فرینڈ کا اور کوئی آپ کا ساتھی قبر میں جانے والا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اگر قبر میں جائیں گے تو آپ کے اعمال جائیں گے، اچھے ہوں یا برے اعمال ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اچھا عمل ہوگا تو خوبصورت انسان کی شکل میں انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اور اگر برا عمل ہوگا تو بدصورت انسان کی شکل میں وہ عمل قبر میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، اپنی زندگیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے زندگیوں کو آخرت کی تیاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ رمضان کا مہینہ چلا گیا، تیری رحمتیں تھوڑی سی کم تو ہوئی ہیں لیکن تیری رحمتوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے، تیری رحمتیں آج بھی جاری ہیں، تو آج بھی بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ رب العالمین ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھ، ہمیں نفس کی غلامی سے محفوظ رکھ، ہمیں بے حیائی کے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم نے جو بھی نیکیاں آج تک کی زندگی میں کی ہیں تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ، ہماری تنہائیوں کو تو پاکیزہ بنا دے، ہمارے خلوتوں کو تو پاکیزہ بنا دے، جیسے ہم جلوت میں پاکیزہ رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے پاک دامن نظر آتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری تنہائیوں میں بھی تقوی نصیب فرما، تنہائیوں میں بھی پاک دامنی نصیب فرما، تنہائیوں میں تو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرما، تاکہ تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے اور اس بشارت کے مستحق ہو جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسو سے جو ہے اشکبار ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اور ہم سب کی زندگیوں کے اندر خیر و برکت نصیب فرما دے، ہماری زندگیوں میں بھلائی نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیاں ہماری زندگیوں سے دور کر دے، اور ہم سب کو آپس میں مل جل کر کے الفت اور محبت کے ساتھ اسلام کے پیغام رحمت کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے پیغام امن کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون۔